بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا سچا واقعہ۔ کل رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کے کئی پہلو کو چھو لیا۔ تقریباً شام کے 7 بجے ہوں گے، موبائل کی گھنٹی بجی۔ اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے چپ کروایا اور پوچھا کہ بھابی جی آخر کیا ہوا ہے؟ ادھر سے آواز آئی، آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا، آپ پریشانی بتائیں، بھائی صاحب کہاں ہیں اور ماں کدھر ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کہ آپ فوراً آ جائیں۔ میں نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگے گا۔ جیسے تیسے کر کے گھبراہٹ میں پہنچا تو دیکھا بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست تھے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھابی جی رونا چیخنا کر رہی ہیں۔ سال کا بیٹا بھی پریشان ہے اور 9 سال کی بیٹی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھابی جی نے کہا، یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کرا کے لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ اسٹینڈرڈ۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب میں نے بچوں سے پوچھا کہ دادی کدھر ہیں تو انہوں نے بتایا کہ بابا انہیں 3 دن پہلے نوائڈا کے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کرائے ہیں۔ میں نے نوکر سے کہا، مجھے اور بھائی صاحب کے چائے پلاؤ۔ کچھ دیر میں چائے آئی۔ میں نے بھائی صاحب کو چائے پلانے کی بہت کوشش کی، لیکن بھائی نے نہیں پی اور کچھ ہی دیر میں وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے، میں نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں اپنی 61 سالہ ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئیں کہ بیوی نے قسم کھا لی کہ میں ماں جی کے دھیان نہیں رکھ سکتی۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ ہی میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی۔ نوکر تک بھی ان سے خراب طرح پیش آتے تھے اور اپنی منمانی کرتے تھے۔ ماں نے 10 دن پہلے بول دیا تو مجھے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ بات تک نہ کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب ابو انتقال کر رہے تھے۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا اور اس کے قابل بنایا کہ میں آج ایک جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو میں آج اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کے لیے ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کے امتحان دینے والا تھا، میرے ساتھ رات رات بھر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا۔ پورا جسم تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا، تجھے تیز بخار ہے؟ تب ماں بہنتے ہوئے بولی، ابھی کھانا بنا کر رہی ہوں اسی لیے گرم ہے۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے LLB تک پڑھایا، ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دی تھی، کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ کہتے کہتے رونے لگے اور کہنے لگے، جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکے، اپنی بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے؟ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں، آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر آئے ہیں جو ان کی عادت، ان کی بیماری، ان کے کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ آزادی اگر اتنی پیاری ہے اور ماں اتنی بوجھ ہے تو میں پوری آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے۔ اسی لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری پراپرٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اولڈ ایج ہوم میں رہوں گا۔ وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ رہ تو سکوں گا۔ اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ماں اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی۔ ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی۔ جتنا بولتے اس سے بھی زیادہ رو رہے تھے۔ اس درمیان رات کے 12:30 ہو گئے۔ بھابی جی نے چہرے کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر پچھتاوے کے جذبات سے ابھرے ہوئے تھے۔
نے ڈرائیور سے کہا ابھی ہم لوگ اولڈ ایج ہوم میں چلیں گے۔ بھابھی، بچے اور ہم سارے لوگ اولڈ ایج ہوم میں پہنچے۔ بہت زیادہ گزارش کرنے پر گیٹ کھولا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پاؤں پکڑ لیے۔ بولے، میری ماں ہے اندر، میں ایسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا، کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا، میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا، سارے ثبوت سامنے ہیں۔ تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے تو اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوگے صاحب؟ وہ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں روک کر اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی۔ اس نے بڑے زہریلے لہجے میں کہا، کہیں رات کے 2 بجے آپ لوگوں کو لے جا کے اسے مار دیں تو نہیں دیں گے؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا، بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ آخر وہ ان کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اس لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے، وہ بھی ماں کے بغل میں جیسے بچے کو سلا رکھا ہے۔ مجھے دیکھا تو اسے لگا کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو میں پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمرے میں بھی بزرگ تھے، سب لوگ جاگ گئے تھے اور باہر تک ہی آ گئے، اور ان کی بھی آنکھیں نمی تھیں۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی۔ پورے اولڈ کے لوگ باہر تک آئے۔ بمشکل ہم لوگ اولڈ ایج ہوم کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ سب لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے کہ شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے گا۔ راستے بھر بچے اور بھابھی جی تو چپ رہے، مگر ماں اور بھائی صاحب ایک دوسرے کے جذبات کو اپنے پرانے رشتے پر بٹھا رہے تھے۔ کار کے آتے آتے قریباً 3:45 ہو گئے۔ بھابھی جی بھی یہ سمجھ گئی تھی کہ ان کی خوشی کی چابی کہاں ہے۔ میں بھی اپنے گھر کو چل دیا، لیکن راستے پر وہ ساری باتیں، نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہیں ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت ریڑھ کی کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کا سماج کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ کے آس پاس یا رشتہ دار بھی میں اس طرح کے کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یہ ضرور بتائیں اور اچھی طرح سمجھائیں کہ کچھ بھی کریں، لیکن جنم دینے والی ماں کو بے گھر بے سہارا نہ ہونے دیں۔ اگر ماں کی آنکھ سے آنسو گر گئے تو یہ قرض ہمیشہ رہے گا۔ یقین مانے سب ہوگا تمہارے پاس، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف اللہ کی یاد اور ماں کے آنچل میں ہوتا ہے، اور اس آنچل کو بکھرنے مت دینا۔ اس دل کو چھو لینے والی داستان کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کو دیں، تاکہ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ تو دوستوں، اگر ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور سٹوری کو لائک کر دیجیے۔